بالله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا اور لوگوں کو یہ طریقہ سکھایا کہ وہ کس طرح اللہ سے مانگے. اور دنیا میں یہ قاعدہ اصول اور طریقہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بچہ باپ کو کبھی کہتا ہے ہاں، والد پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ فلاں جگہ گئے تھے، اور بیٹا کہتا ہے کہ ہاں گیا تھا، تو ماں اس کی اصلاح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ جی میں وہاں گیا تھا. اسی طرح کوئی بچہ اپنی نالائکی سے کسی چھوٹے بڑے کو گھر میں پیٹتا ہے تو ماں منع کرتی ہے کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے. تو یہ معاشرے میں آداب ہیں جو گھر میں سکھائے جاتے ہیں. کسی زمانے میں وائسرائے انگریز جو تھے، گورنر جنرل، وہ دلی ریڈیو کو وزٹ کرنے آئے. تو یہ پشاور کے دو سید بھائی تھے اور بہت ڈنکا ان کا پتا. ان میں سے ایک زیڈ اے بخاری، ذوالفقار علی بخاری تھے. اور زیڈ اے بخاری ریڈیو پاکستان جب شروع ہوا کراچی سے تو اس میں بھی کام کرتے رہے. زیڈ اے بخاری نے لکھا ہے کہ وائسرائے کے آنے سے پہلے ہمیں باقاعدہ ٹریننگ دی گئی کہ ملکہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی تو ان سے ملنا کیسے ہے. اور بتایا گیا کہ ان سے بالکل مصافحہ نہیں کرنا، اور اگر بادشاہ خود ہاتھ بڑھا دیں تو ایک ہاتھ آگے بڑھا کر مصافحہ کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے ان کے سامنے ہنسنا نہیں. اور ایک مرتبہ ہز میجسٹی، ہر میجسٹی کہنا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی گفتگو سر کے علاوہ ہر یا ہز میجسٹی نہیں کہنا. یہ حال اب تک بھی ہے. ملکہ برطانیہ پاکستان آئی اور فیصل مسجد کو وزٹ کرنا تھا تو بڑا شور پڑا سارے میں کہ ان کے پاؤں آج تک دیکھے نہیں گئے، تو وہ جوتا لے کے مسجد کے اندر جائیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اور ان سے کہیں جوتا اتار دیں تو آخر بنے گا کیا.
یہ 2-3 مثالیں اس لیے پیش کی کہ ہر جگہ ہر مقام کی ایک اپنی تہذیب اور ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہے. تو اللہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کے دربار میں پیش ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں. اسی لیے فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ امام اپنی نماز میں گلا صاف نہ کرے. ہوتا ہے کبھی گلا صاف کرنے کی ایسے ضرورت پیش آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی صورت ہے کہ اس کو قرات میں دقت ہو، قرآن پڑھنے میں دقت ہو، اور اسے یہ ڈر ہو کہ لفظ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا گلا صاف کر لے. ایسے کرنا وگرنہ اللہ کی بارگاہ ہے. اسی لیے شریعت نے نماز سے پہلے جو کلی کرنے کا، غرغرہ کرنے کا، ناک کو دھونے کا حکم دیا، تو وجہ بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور میں جب جا رہا ہے تو وہاں پر اب گلا صاف کرنا، ناک صاف کرنا یہ ادب کے خلاف. بڑے آداب اور بہت زیادہ طریقے شریعت نے سکھائے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ معاشرے میں ادب کی روایات قائم کریں. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا للہ الاسماء الحسنی، لوگوں جتنے بھی اچھے نام ہیں یہ سب میرے ہیں، فادعوہ بہا، مجھے جب پکارو تو اچھے ناموں کے ساتھ پکارو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ، بلا شبہ اللہ تعالی کے لیے 99 اسماء، 99 نام ہیں. فمن احصاها، اور جس نے اللہ کے ان 99 ناموں کو اچھی طرح یاد کیا پھر اس کی رعایت کی، یہ سارا مفہوم احصاہا میں داخل ہے. فرمایا اللہ اس کو جنت میں لے جائے. چنانچہ اللہ کے اچھے بندوں کا یہ معمول رہا کہ وہ اللہ کے ان ناموں کو صبح و شام جپتے تھے، صبح و شام اللہ کے 99 نام پڑھتے تھے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کا اثر انسان کی شخصیت میں آتا ہے. جب مسلمانوں کی معیشت برباد ہوئی اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے تو دلی میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہو گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مانگ نہیں سکتے اور اس کے بنا گزارا بھی نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑی زبردست بات فرماتے تھے. کہتے تھے اللہ کا یہ جو نام ہے یا مغنی، اس کو بار بار پڑھا کرو. ایک جگہ تحریر فرمایا کہ 1100 مرتبہ روزانہ اللہ کا نام یا مغنی پڑھو. یا مغنی کا مطلب یہ کہ ہے وہ ذات جو دوسروں کی محتاجی سے بے نیاز کر دے. جب آدمی یا مغنی کا ورد کرے گا تو اس میں لازماً یہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ وہ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہیں پھیلائے گا. اسی طرح اللہ کے جتنے نام بھی ہیں ان ناموں کا اللہ نے کہا کہ فادعوہ بہا، اللہ کو پکارو اس کے ناموں کے ساتھ. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ اسی پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے ناموں کی طرف توجہ دلاتے تھے. اللہ کے اچھے بندے ہر زمانے میں لوگوں کو خدا کے پاک ناموں کے پڑھنے کی تلقین کرتے رہے ہیں اور لوگ
لوگ اللہ کے ناموں سے غفلت میں آ کر بس اس پہ اڑ بیٹھے کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، کوئی جادو کر دیں، کچھ یہ کر دیں، خود کچھ نہ کرنا پڑے اور تعویذوں کے ذریعے اور گنڈوں کے ذریعے کام چلتا رہے، اور یہ کہ ہمارے حضرت ایسے اور حضرت ایسے، یہ سب حضرتوں سے بڑھ کے جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے فتح بہا، میرے پاک ناموں کے ذریعے مجھ سے دعا مانگا کرو، اس سے غفلت کیوں؟ مصر میں نہ بصرہ میں ایک لڑکا پکڑا گیا شراب کے جرم میں، اور کچھ حرکتیں اس نے اور بھی کی تھی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد جاری فرمائی. وہ وہاں کے گورنر تھے، اور ابو موسیٰ اشعری ایسے صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا صبح کہ ابو موسیٰ رات کو جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں دیر تک کھڑا ہو کے تمہاری قرات کو سنتا رہا. اور فرمایا ابو موسیٰ اللہ نے تمہیں ایسی اچھی آواز دی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو دی گئی. حتیٰ کہ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کو بلایا اور فرمایا ابو موسیٰ کی تلاوت سنو، دیکھو کیسی اچھی تلاوت کرتے ہیں. بڑے پائے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، یمنی تھے اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور درخواست کی تھی کہ ہمیں کوئی ٹکڑا زمین کا مسجد کے قریب دے دیں. تو آپ نے فرمایا اشعریو تم دور ہی اچھے ہو، میں تمہاری رات کی قرات سے پہچان جاتا ہوں کہ اشعری قبیلہ اس وقت بیدار ہو گیا تہجد میں، اور دور اس لیے اچھے ہو کہ مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہارے اتنی درجے جنت میں بلند کرے. تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حد جاری کی. پھر جو اور حرکتیں تھیں ان سے سزا یہ دی کہ اس کا سر منڈوا دیا. تو اس نے کسی کو کہا کہ اگر اسلام یہ ہے تو میں باز آیا. جرم پہ نظر نہیں کی کہ میرا قصور کیا ہے. دنیا بھر میں اب جو معاشرے تشکیل پا رہے ہیں یا جس کی کوشش لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری ہمدردیاں مجرم کے ساتھ ہوں، اور جو اس نے جرم کیا ہے اس سے سزا بھی کم سے کم ہو، جو بیچارہ اس جرم کا شکار ہوا ہے اس کی تو داد رسی ہی نہ ہو. قتل کر دیا کوئی نہ پوچھے، اور اگر پوچھ بھی لے تو کم سے کم قتل کے عوض میں قتل نہیں ہونا چاہیے. مجرموں سے ہمدردیوں کی یہ جو پچھلے 100-125 سال سے تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، اس نے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ کیا عرب اور کیا عجم اللہ کی زمین اس قابل نہیں رہی کہ شریف آدمی کی زندگی بسر کرے. یہ دھمکی اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی تھے. وہ لوگوں سے کہتے تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبدالرحمن اللہ کی قسم میں اتنا نرم دل کا آدمی ہوں کہ میں نہیں سمجھتا اس روئے زمین پہ مجھ سے زیادہ نرم دل کسی کا ہو، مگر میں کیا کروں، یہ سختی اس لیے کرتا ہوں کہ میری نرمی اگر امت پہ ظاہر ہو جائے تو لوگ میری بات ماننا چھوڑ دیں. اسے خط لکھا اور لکھا کہ میں تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں، اور میرے بیٹے اگر تم پہ حد جاری ہوئی ہے اور ابو موسیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تمہارے لیے کوئی دروازے اسلام کے بند نہیں ہے. اللہ کا دروازہ ہے جو بہت بڑا ہے، اور تم نے پڑھا نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نام غفور سے مدد لو، یعنی مطلب یہ تھا کہ یا غفور یا غفار بار بار پڑھو تاکہ اللہ تمہارے جرم کو معاف کر دے. قابل التوب،
تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے؟ اللہ کے نام تواب کو مراد یہ تھی کہ بار بار پڑھو تاکہ اللہ توبہ کو قبول فرما دے. اللہ کے ناموں کی طرف توجہ دلائی. اس لیے یہ سارا نماز روزہ یہ جتنا کچھ بھی کرتے ہیں دین اس کے علاوہ بھی ہے. بڑی غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا دین صرف نماز اور روزے تک کافی ہے، آگے کچھ نہیں. معاذ اللہ، یہ سمجھتے نہیں مگر عملاً یہ کرتے ہیں. عید پہ وعدہ تھا کہ کپڑے اس وقت دیں گے، نہیں دیے، یہ دین ہی کا حصہ ہے. وعدے کو توڑ دینا، اللہ اس سے پوچھے گا. قرض لے لیا اور دینے کی استطاعت ہے، اس کے باوجود پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں دیتا، اچھا کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے. جس کا قرض دینا ہے ایک گھنٹے کی بھی تاخیر اللہ کے ہاں پکڑنے کا سبب بن جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسہ ہر ایک کی ضرورت ہے، جو ہی آتا ہے فوری طور پر ادا کرے قرض کو تاکہ دوسرے کو پیسہ پہنچے. دین صرف نماز روزہ نہیں، دین ہمارے اخلاقیات کا بھی نام ہے. بچوں کے سامنے یہ حرکت ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، فون نہیں اٹینڈ کرنا، سم بدل لینا، کسی کو کوئی نمبر دے دینا، کسی کو کوئی نمبر دے دینا. یہ نماز اور روزے سے زیادہ خدا کے یہاں پوچھ ہو جائے گی. یہ مت سمجھے کہ نماز اور روزہ اسے چھڑا لیں گے، وہ کھاتا ہی الگ ہے، وہ کھانا ہی الگ ہے. اس لیے اس ساری دین سے بڑھ کر انسان کا عقیدہ ہے اور اللہ کی 8 صفات پر ایمان لانا واجب ہے. اب تعالی شانہ کی 8 صفات، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں. ان پہ خدا کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے تو اتنا اجر نہیں جتنا اللہ کی صفات پہ اجر ہے. اللہ کی صفات کو مانے. یہودی تھے جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے اور وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے. قرآن اس ماحول میں نازل ہوا نا، اس لیے قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں جن کے آخر سے آپ دیکھیں گے تو اللہ کے ناموں کا ذکر ہے. وہ الغفور الودود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آیت کے آخر پہ خدا کے ناموں کا ذکر ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے یہودیوں کو اس ذریعے سے سمجھایا کہ نہ اپنے لیے جہنم تیار کرو اور میری صفات کو اور ناموں کو مانو. تو اللہ کی 8 صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ دل سے عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ہاں کلام ہے، ارادہ ہے، اس کے ارادے کا یہ حال ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ اس کائنات کو بنائے. اذا اراد شیئا، اللہ نے کہا جب ہم ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی زبان ہے جس سے بولتا ہے معاذ اللہ کہ ہو جا، بلکہ اللہ کا ارادہ کافی ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمینیں بن جائیں، بن گئے. اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے بعد ارادہ فرمایا کہ زمین میں ہر طرح کے ذخائر رکھے جائیں، مٹی، سونا، چاندی وغیرہ وغیرہ جو بھی خدا ہی جانتا ہے. اللہ نے کہا قوتها 4 ایام، 4 دن میں یہ پروسیس پورا ہوا. سواء للسائلین، جو سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز کیسے تھا انہیں بتا دیجیے. اور پھر اللہ نے 2 دنوں میں آسمانوں کی بادشاہت اپنی بنائی. اور اللہ کہتا ہے اس میں بڑی نشانی ہے، لوگ اگر غور کریں اس بات پہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں اس پانی کو دیکھو، انا نسوق، ہم اس پانی کو بہاتے ہیں، پانی کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ بہہ جائے. اسی لیے قرآن توجہ دلاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے ہونے کے جو دلائل اور نشانیاں ہیں انسان اس پر غور کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار
بار اللہ کے ناموں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. نماز میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ تیری تسبیح حمد کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہوں, اللہ تو بڑا مغفرت فرمانے والا ہے, اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. سجدے میں جاتے تھے یہ پڑھتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے قیامت کے دن کے پروردگار فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. آدمی کو اگر صرف اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں. ایاک نعبد, اللہ جتنے عبادت کے مراسم ہیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. مال کی عبادت بھی, جسم کی عبادت بھی, خیال کی عبادت بھی. یہ خیال بڑی قوت ہے, اس قوت کو پاک کرے. اس خیال کے ذریعے جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کبھی کبھی جسم کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. خیال میں اللہ سے باتیں کرنا, خیال میں اللہ سے دعا مانگنا, تکالیف مسائل پریشانیاں دیکھ کر دلی دل میں اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہٹا دیں اسے, اللہ دور فرما دے اسے, وہ بہت بڑی عبادت ہے. قرآن بتاتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نداءً خفیہ, اس نے اپنے دلی دل میں چپکے چپکے لوگوں سے شرم حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے وہ بات کر نہیں سکتا تھا, اس نے دلی دل میں مجھ سے درخواست کی اور اس نے کہا کہ حبلی من لدنک ولیہ, اللہ بیٹا دے دے, اولاد نہیں ہے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو علم تو نے مجھے دیا ہے, جو کچھ مجھے دیا ہے, اے رب اس کا کوئی وارث بنا دے. ورنہ آل یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم ہمارے خاندان میں آ رہا ہے اللہ اس کا کوئی وارث بنا دے. اللہ کہتے ہیں نداءً خفیہ, اس نے دلی دل میں ہم سے مانگا اور ہم نے کہا ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے کہا ہم تمہیں یحییٰ دیں. یہ یحییٰ وہی جان ہے جو تورات میں آتا ہے نا, جان نے یہ کہا JOHN, یہ یحییٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا ہم تجھے ایسا شاندار بیٹا دیں گے, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس کا نام جب سے دنیا بنی ہم نے کسی کو رکھنے نہیں دیا, پہلا تیرا بچہ ہے جس کا نام ہم خود یحییٰ تجویز کرتے ہیں, ہم نے کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا. یہ اللہ سے دل میں مانگنا ہے. خیالات کا ارتباط اللہ سے, خیال سے اللہ کو جوڑ دینا اور دلی دل میں اللہ سے دعا مانگنا, دلی دل میں خدا سے باتیں کرنا, یہ اتنی بڑی تطہیر ہے خیالات کی کہ جب دماغ نہیں بہکتا تو پھر زبان بھی نہیں بہکتی. جب دماغ اپنی جگہ پہ کام کرتا رہتا ہے اور دل اپنی جگہ پہ سکون اور اطمینان میں رہتا ہے تو پھر انسان فضول کاموں میں نہیں پڑتا. خیالات, اس کی تباہی, اس کی گندگی بالآخر اعمال کی گندگی ہے, اور اعمال جب خراب ہو جائیں تب اس کے بعد اس سے کیا کر لینا ہے, زندگی ڈبو دے. سب سے پہلے خیال, اس کی حفاظت ضروری ہے. یقین سے جان لینا چاہیے کہ آدمی سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے, بس سب کچھ وہی ہے آدمی, جو کچھ وہ سوچتا ہے. اچھا سوچتا ہے اچھا آدمی بن جائے گا, برا سوچتا ہے تو برائی اس کی زندگی میں معاذ اللہ آ کر رہے گی, روح داغدار ہو جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے میں چوری کرتا ہوں, کوئی اس سے حد نہیں جاری کر رہا, اس کے خیال میں ہے میں چوری کروں گا, پکا ارادہ کر دیا. جب چوری کرے گا تو اس وقت خدا کے فرشتے اس کا گناہ لکھیں گے اور دنیا میں اس پہ حد جاری ہو سکتی ہے. مگر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے پہلی مرتبہ یہ سوچا نا کہ میں چوری کر دوں گا, اپنی روح پہ اسی وقت داغ لگا دیا, اپنی روح کو اس نے داغدار کر لیا, بچے. اور اس کا طریقہ یہ کہ اللہ سے باتیں کرے, اللہ کا نام جپے, صبح شام خدا کے ناموں کو یاد کرے, اللہ کی یہ 8 صفات ان کو بار بار ذہن میں لائے کہ اللہ سمیع ہے, سنتا ہے اپنے بندوں کی, بصیر ہے, وہ دیکھتا ہے, اس کا ارادہ ہے, قوت ہے, طاقت ہے. یہ قرآن پاک اس کا آخری اور پہلا کلام ہے جو تحریف سے محفوظ رہا ہے. اللہ کا کوئی کلام دنیا میں ایسا نہیں رہا
جس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی نہ ہو گئی ہو، یا یہ ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ نے مجھ سے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بس خدا کے یہ دو پاک کلام محفوظ ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں کو 99 ناموں کو صبح شام پڑھنا چاہیے، دعا اس سے مانگنی چاہیے، نماز میں انہیں دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو